بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے CIA کے سربراہ ولیم جے بنس کی اہم ملاقات ہوئی ہے۔ اس اہم ملاقات کے اندر DGISI بھی شریک تھے۔ کیا امپورٹنس ہے اس ملاقات کے اندر، اور خاص طور پر جو امریکی انخلاء ہے افغانستان سے، اس حوالے سے کیا گفتگو ہوئی ہے، اور یہ CIA کے سربراہ بھارت کے دورے کے بعد پاکستان تشریف لائے ہیں، کتنا امپورٹنٹ ہے یہ دورہ، اس پر کریں گے بات۔ اور ساتھ ہی ذکر ہوگا کہ 11 ستمبر کے حملوں کے 20 سال مکمل ہونے پر طالبان کی جو عبوری کابینہ ہے وہ اپنا حلف اٹھائے گی، یعنی کہ 11 ستمبر پرسوں کیا کیا وزراء اس میں شامل کیے گئے۔ کل ہم نے آپ کو تفصیلات بتائی تھیں، اور آج جو ہے ملا اخند صاحب نے کیا کیا حکم نئے جو ہیں انہوں نے جاری کیے، اور جو تنقید کی جا رہی ہے افغانستان کے اوپر ان کے نئے احکامات کے بعد، اس کا جائزہ لیں گے۔ اور ساتھ ہی ایک اہم مہمان ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے۔ پڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب، ایک تو وہ وقت تھا کہ جب امریکہ یہ کہتا تھا کہ اس کو نہ افغانستان کی ضرورت ہے نہ پاکستان کی اہمیت کا اس کا کوئی خیال ہے، اب اس کی پالیسی کچھ اور ہے۔ تو یہ انخلاء کے فوراً بعد جس طریقے سے ہم نے مدد دی ہے امریکی افواج کو یہاں سے جانے کے لیے، آج اس کی جو ہے وہ اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پوری کی پوری کابینہ جو ہے وہ پاکستان میں ہے۔ CIA سربراہ کا یہاں آنا کتنا امپورٹنٹ ہے، اور خاص طور پر افغانستان کے تناظر۔ دیکھیں، اس کا تعلق بنتا ہے برطانیہ کے وزیر خارجہ کے یہاں آنے کے بعد سے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج سے تقریباً 14-15 سال پہلے امریکہ نے افغانستان کی کمانڈ جو تھی وہ MI6 کو دے دی تھی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ MI6 جو ہے اس علاقے کو زیادہ بہتر طور پہ جانتی ہے، اور MI6 جو ہے وہ زیادہ اچھی طریقے سے اس کو ڈیل کرتی ہے۔ MI6 کے ساتھ ہی انہوں نے انڈیا کے ساتھ ان کی ڈیل کروائی تھی، اور پورے کے پوری انڈیا کو یہ پورا اختیار دے دیا تھا کہ یہاں کی پولیس کو ٹرین کرے، یہاں کی آرمی کو ٹرین کرے، اور یہاں پر ایک انفراسٹرکچر جو ہے اس کو لک آفٹر کرے۔ انڈیا نے باقاعدہ ٹائز بنائی اور اس میں برطانیہ سپروائز کرتا تھا۔ 2013-14 کو آخری زمانے میں جب یہ ان کی چیزیں اسٹیبلش ہو رہی تھیں، تو برطانیہ نے اس وقت کہا تھا کہ اب اسامہ بن لادن کے واقعہ کے بعد ہم چلے جائیں گے، ہم نے ایک چیز بلٹ اپ کر دی ہے، تو تم جتنی جلدی یہاں سے نکل کے اس انفراسٹرکچر کو سیٹ کر لو۔ لیکن امریکی جو تھے وہ اسرائیل کی لابی چونکہ ان کے بہت حاوی تھی، اور اسرائیل کی لابی جو ہے وہ برطانیہ کو ہمیشہ اپنا دشمن سا خیال کرتی ہے بعض معاملات میں۔ وہ کہتی ہے کہ اصل میں اسرائیل جو تھا وہ نائجیریا میں مانگا تھا کہ ہمیں نائجیریا دے دیں، تو برطانیہ کی MI6 نے ہمیں خاص طور پہ یہاں پر الجھایا کہ ہم مسلمانوں سے لڑتے رہیں اور یہاں ہمارا ایک بڑا بنیادی طور پر اسٹیبلش نہ ہو سکے، ورنہ وہ کہتے، اور برطانیہ والے کہتے تھے کہ اگر ایک دفعہ یہ یہودی افریقہ میں چلے گئے تو ساری افریقی دولت ان کے ہاتھ میں آ جائے گی، سونا ان کے پاس، چاندی ان کے پاس، لیتھیم ان کے پاس، تیل اس کے پاس، اور یہ دنیا کو راج کریں گے۔ تو انہوں نے اس کو امریکہ کو وہاں پھنسایا تھا۔ یہاں پر کھڑے ہو کے اس نے ایک فقرہ بولا تھا، آپ کو شاید یاد ہوگا، کہ اس کو سپر پاور رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں جو اس ذلت کے ساتھ افغانستان سے نکلی ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد انہوں نے وارن کرنا شروع کیا، کیونکہ ان کے لیے وہ کہتے ہیں ہمارے لیے دو مسئلے۔ افغانستان میں پہلی افغان جنگ ہوئی، ہم بری طرح ہارے، 1849 کے اس میں ٹھیک پوری طرح ہارے، 10-20 ہزار بندہ مرا۔ پھر ہم نے دوسری افغان جنگ کی، اور ہم دور تک تھوڑا سا چلے گئے لیکن پھر واپس آئے۔ پھر ہم جب نے تیسری افغان جنگ کی، تو ہم نے تیسری افغان جنگ میں گندمک کا ایگریمنٹ کے تحت ڈیورن لائن بنائی یہاں پر، اور ایک رائے ایمو جو تھا جسے آکسس ریور کہتے ہیں وہاں لائن بنائی، اور اس لیے بنائی کہ ہمیں پتا تھا کہ اس پورے علاقے کے اندر روس کا انفلوئنس ہم نے روکنا ہے، حالانکہ اس وقت زار روس کا معاملہ تھا۔ 1917 کے انقلاب کے بعد روس ان کے لیے پھر بڑا مسئلہ تھا، یورپ کے لیے ان پورے علاقوں کے اندر ہیجمنی کا مسئلہ۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ جو تم نکلے ہو، تم نے پوری کی پوری کھلی سپیس دے دیا روس کو، اور اگر روس کو سپیس مل گئی، وایا چائنا بے شک ملی، جب وایا باقی اور ممالک ملی، تو ہم یہاں ختم ہو جائیں گے، اور اگر ہم یہاں ختم ہو گئے تو روس پھر ہمیں وہاں یورپ میں چین نہیں لینے دے گا۔ یورپ میں والے کہتے ہیں کہ اٹ از اے نیو ایمرجنگ ملائن، ایک نیا کینسر ہے کہ جو ہمارے درمیان پیدا ہو چکا ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ زار روس کے ڈیزائنز کیا ہیں، اور سب سے بڑی پھر لڑائی جو شروع ہوگی وہ یوکرین کی لڑائی ہوگی، کیونکہ یوکرین کی لڑائی میں آپ خود کو پتہ ہے کہ پولینڈ کو ناراض کر کے وہ کس طرح وہاں پہنچے ہیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے امریکہ نے اور پوری یورپی برادری نے یوکرین کے اس بادشاہ کو، اس حکمران کو جس نے کو کیا ڈیموکریٹک گورنمنٹ، اس کو تسلیم کر لیا، ایز اے لیجیٹیمیٹ رولر تسلیم کر لیا، تاکہ روس کے ساتھ لڑائی ہو۔ اب یہ آرمی چیف یہاں پہنچے ہیں، CIA کے چیف صاحب، یہ چاہتے ہیں
کہ کوئی ایک راستہ ایسا ملے کہ امریکہ یہاں سے مکمل طور پہ بوریا بستر گول ہو کے یہاں سے نہ نکلے. کیا وہ رول یہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں؟ پاکستان کو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان طالبان کے ساتھ مل کے انگیج کم از کم اس کو ایک تو انگیج یہ کرے. دوسرا یہ ہے کہ ہم اور بہت سارے ایونیوز آپ کو تلاش کر کے دے دیتے ہیں. آپ کم از کم چائنیز سی پیک سے دور ہو جائیں. اچھا، کیونکہ چائنا کے ساتھ اس پر ہم کمپرومائز کر سکتے اس ہیں؟ پر ہم کو نہیں, ہمیں گزشتہ یہ جو ڈیمانڈ ہے ان کی، کیا ہم اس پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ ہم نے 2-3 سال سے بڑی کوشش کی ہے کہ بیٹوین راستہ نکلے. سلو کر دونوں ساتھ چلے رہے ہیں. اچھا، ہاں، پہلے والی بیوی بھی ساتھ رہے, دوسرے والی بھی ساتھ رہے, لتر کھاتے رہے لیکن ساتھ رہے. یہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے. پوری 2-3 سال ہم نے یہی کوشش کرتے رہے. وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کے انڈیا سے صلح کرا دیتے ہیں, ہم آپ کا کشمیر کا مسئلہ حل کرا دیتے ہیں, ہم آپ کا سارے کا اکانومی کے آپ کے پورے کا پورا اوپر تک جو پورا تاجکستان ازبکستان کا علاقہ جو ہے وہ آپ اس کے اوپر حاوی ہو جائیں. لیکن چائنیز انفلوئنس اس کو جہاں سے نہ آگے آنے دیں. اب میرا خیال ہے بریک لے لیتے ہیں, آپ ذرا تھوڑا سا اس میں کے بعد ٹھیک کر دوں. اچھا، اس انفلوئنس کو وہ بنیادی طور پر آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. اب ایسی سطح پر CIA چیف جو پہلے وہاں گیا تھا جس کو انہوں نے چھپایا تھا, اب پاکستان آیا ہے, پاکستان میں ان دونوں سے ملا ہے. اب دیکھیں کسی پولیٹیکل لیڈرشپ سے نہیں ملا. ٹھیک, نارملی CIA چیف جو ہے وہ آئی ٹو آئی ہوتا ہے, مطلب جیسے ہمارا CIA جاتا ہے CIA کو ملتا ہے. یہاں پر وہ ملا اس لیے ہے بنیادی طور پر کوئی نہ کوئی راستہ ایسا نکالا جائے ان بیٹوین کہ طالبان جو ہیں وہ امریکہ کے لیے اس طرح کے ہارڈ لائنر نہ رہیں اور یورپ کے لیے بھی نہ رہیں اور روس کو اور اس پہ اتنے ڈیپینڈنٹ نہ ہوں, جبکہ عملی اقدامات کوئی نہیں. لیکن انہوں نے تو ویلکم کیا ہے اگر امریکہ امداد دے گا تعمیر کے جو لیے. روس, اس نے تو $3 کروڑ دے دیے چائنا نے, پاکستان نے بھی ان کی امداد پہنچا دی. آج گئی ہے امداد. وہاں وہ کہتے ہیں تم نہیں کرو کہ ہم تمہارا کان مڑوڑ دیں گے, ہمارے یہ کر دیں. دنیا میں مبصرین یہی کہتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ جو ہے وہ امداد بعد میں دیتا ہے, پہلے کہتا ہے تم لڑکیوں کے کپڑے جو ہے وہ کم جو ہے اس پہ کمپرومائز کرو اور یورپ کے لیے بھی نہ رہیں اور روس کو اور اس پہ اتنے ڈیپینڈنٹ نہ ہوں, جبکہ عملی اقدامات کوئی نہیں. لیکن انہوں نے تو ویلکم کیا ہے اگر امریکہ امداد دے گا تعمیر کے لیے. جو روس, اس نے تو $3 کروڑ دے دیے چائنا نے, پاکستان نے بھی ان کی امداد پہنچا دی. آج گئی ہے امداد. وہاں وہ کہتے ہیں تم نہیں کرو کہ ہم تمہارا کان مڑوڑ دیں گے, ہمارے یہ کر دیں. دنیا میں مبصرین یہی کہتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ جو ہے وہ امداد بعد میں دیتا ہے, پہلے کہتا ہے تم لڑکیوں کے کپڑے جو ہے وہ کم جو ہے اس پہ کمپرومائز کرو, تم ان کے باہر نکلنے میرا خیال اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں, یہ تو بعد میں بات کرتے ہیں. بریک لے لیتے ہیں. ٹھیک. بریک کے بعد بڑے ہی خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کا نام ہے امجد ثاقب صاحب. اخوت سے آپ پوری طرح واقف ہیں اور جو ان کو خاص طور پر جو ایک نوبل انعام ملا ہے اس کے اوپر کریں گے بات بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان موجود ہیں, اخوت کے سربراہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت بہت مبارکباد. آپ نے براعظم ایشیا کا سب سے بڑا ایوارڈ جو ہے وہ آپ کی خدمات کے اعتراف میں آپ کو دیا گیا ہے, اس کی مبارکباد. اس ایوارڈ کے بعد جو ہے ایک بندے کا حوصلہ اور بڑھ جاتا ہے, نئے نئے وینچرز انسان شروع کرتا ہے. اب آپ تو رکنے والے نہیں ہیں, آگے ہی بڑھتے چلے جائیں گے. نیا وینچر کیا ہے آپ کا ڈاکٹر صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے دعوت دی اور پھر مبارکباد بھی دی. یہ مبارکباد دراصل آپ اس کے مستحق ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ کے اس میں کوئی آپ کا کمال ہے, ہمارا کوئی کمال نہیں بھی ہے, پوری قوم کو ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز جو دیا ہے یہ ہماری ایک اجتماعی کاوش کا ثمر ہے. تو اس میں ہر پاکستانی جو مواخات مدینہ سے محبت کرتا ہے, جو بغیر سود کے معاشرہ بنانا چاہتا ہے, یہ سب کے لیے میں سمجھتا ہوں اعزاز ہے. اور میں عثمان صاحب آپ کا اور اوریہ صاحب کا تو خصوصی طور پر مشکور ہوں کہ اوریہ صاحب جو نعرہ لگاتے ہیں ایک اسلامی ریاست کا اور اسلامی نظام کا اور اسلامی اخلاقی نظام کا اور معاشی نظام کا, تو یہ اس کی طرف ایک قدم ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں اور کامیابی عطا فرمائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم تو صدیوں سے کہتے آئے ہیں کہ اگر واقعی اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر جس میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے کہ ایوارڈ کسی کو ملنا اگر واقعی ہوتا تو مستحق آپ تھے, کیونکہ سود کے بغیر ایک نظام کو آگے بڑھانا بہت مشکل کام تھا. سود کے ساتھ ہر کوئی بنا لیتا ہے, چھوٹے سے چھوٹا بینک بھی جو ہے وہ مائکرو کریڈٹ چلا لیتا ہوتا ہے اور وہ کر لیتا ہے.
یہ جو بحث حیرانی اس بات پہ ہو رہی ہے کہ ایک اتنا بڑا ایوارڈ جس کو راک فیلر بردرز کی فاؤنڈیشن فنڈ کر رہی ہو 1950 سے، اور پھر وہ فلپین کے پریزیڈنٹ کے حوالے سے اس کو ہوا، آپ کا جہاں سے ایوارڈ جیتنا جو ہے یہ کوئی معجزے سے کم نہیں لگتا مجھے. آپ کو ایسا لگتا؟ جی بالکل ایسے. یہ سر دیکھیں پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، یہ تو قدرت کا نظام ہے نا کہ جب اس نے کہیں سے چشمہ پھوٹتا ہے تو صحرا سے بھی پھوٹ پڑتا ہے. صحیح ہے. تو لیکن دیکھیں یہ قدرت، میں سمجھتی ہوں کہ قدرت کی یہ انڈورسمنٹ ہے کہ سود کے خلاف جب آپ عملی طور پر جہاد کے لیے نکلیں گے تو کائنات کی ساری طاقتیں قوتیں آپ کے ہم رکاب ہو جائیں گی. بے شک. ہمارا تو کوئی کمال ہی نہیں ہے. اب میں تو انہیں جانتا بھی نہیں ہوں، آپ کو علم ہے یہ جو انعام ہے اس کے لیے کوئی اپلائی نہیں کرتا. یہ ان کا ایک اپنا ڈیو ڈیلیجنس کا پروسیس ہے. وہ دیکھتے ہیں دنیا بھر میں ایشیا کے 40 ممالک میں کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، کوئی واقعی امپیکٹ کریٹ کر رہا ہے کوئی نظام. تو دراصل یہ اس فلسفہ کی ہماگیر جو اس کی خوبصورتی ہے کہ مواخات ہے. بھائی سمپل سی سادہ سی بات ہے، ایک آدمی کو بھائی بنا لے. اللہ کے رسول نے کوئی کمپلیکس چیزیں تو دی نہیں ہیں، بہت سادہ سی باتیں بتائی ہیں. اور پھر اللہ کا یہ حکم ہو گیا کہ بھئی میں صدقات کو بڑھاتا ہوں اور سود کو کم کرتا ہوں. جس سے یہ نظام چند ہزار سے، اور یہ سب آپ اس کے قدم قدم سے شناسہ ہیں. بے شک میں تو اس کا سناخان ہوں، میں تو اس کا جیسے کہتا ہے ڈھولچی ہوں. نہیں بالکل ڈھولچی ہوں. آپ اس کے لیے آپ وہ مؤذن ہے جو اذان دیتا ہے اور لوگوں کو بلاتا ہے. تو لوگ آتے ہیں اور چلے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے. اللہ تعالیٰ اس نظام کو اور کامیاب کرے گا. اس سے دیکھیں آپ جیسے جانتے ہی ہیں کہ یہ نظام یہ کوئی اعزاز کے لیے کام نہیں کرتا، یہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. بالکل. لیکن اس اعزاز کے ملنے سے جو بین الاقوامی طور پر پاکستان کا نام بنا، پاکستان کی شہرت ہوئی، پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا. آپ یقین کریں آج بھی صبح فلپائن کے وہ جو وہاں پر ایک پریس کانفرنس تھی تو اس میں بیسیوں وہاں کے جو میڈیا کے لوگ موجود تھے اور وہ کہتے تھے یہ انٹرسٹ فری ہوتا کیا ہے، یہ ہو کیسے سکتا ہے، یہ فلپائن میں کب ہوگا. اب ایسے سوال اٹھنے لگ پڑے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بہت بڑا جو آپ کو ایک نیا ہورائزن مل رہا ہے وہ ہے افغانستان، اور ہمیں اطلاع ملی تھی کہ ان لوگوں نے آپ سے رابطہ بھی کیا جو نئی قیادت ہے کہ ان کو ضرورت ہے اسلامک بینکنگ کی، اور الخدمت سے بھی انہوں نے رابطہ کیا تھا کہ ان کو وہاں پہ آغوش بھی بنانے ہیں. تو آپ کو کیا آپ کا رد عمل ہے، کب جا رہے ہیں، کابل کا دورہ کر رہے ہیں، اور کس سطح پر آپ کے رابطے استوار ہوئے ہیں؟ جی عثمان صاحب دیکھیں وہ جو کہتے ہیں نا کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم مواخات مدینہ کے اس تصور کو دنیا بھر میں لے کے جائیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی عطا کی ہے تو یہ صرف ہماری نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کی ہے، پوری انسانیت کی ہے. ہم تو پہلے بھی بنگلہ دیش میں، بھارت میں، افریقہ میں، یعنی کہاں کہاں پر جا کر ہم نے یہ آواز لگائی کہ بھئی اگر سود کے بغیر کام کرنا ہے، اگر خدا سے جنگ نہیں کرنی تو آؤ اس طرف آؤ. تو اب افغانستان تو ہمارا ہمسایہ ہے، ہمارے بھائی ہیں، تو وہاں پر اب غربت ہے، وہاں کوئی مسائل اتنے زیادہ ہیں. ان مسائل کا خاتمہ ہوگا تو پاکستان کو ایک سکون ملے گا. پاکستان کی بہتری بھی تو اسی میں ہے نا کہ اس طرف سے ہمیں ٹھنڈی ہوا آئے. تو ہمیں جب بھی انشاءاللہ تعالی موقع مناسب آتا ہے تو ہمیں نہیں آپ تک تو مجھے تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے ساتھ رابطہ کریں. میں نے آپ سے رابطہ کیا بھی تھا اس حوالے سے, اور انشاءاللہ نزید جلد از جلد جیسے ان کی اسٹیبلائز ہوتی ہے گورنمنٹ تو انشاءاللہ آپ جائیں گے. اور آپ نے مجھ سے وعدہ بھی کیا ہوا جانے کا, اور یہ بات بالکل ان کو یہاں بلائیں. ہم تو کہتے ہیں کہ وہ یہاں پر آئیں ہمارے بھائی اور آ کر دیکھیں کہ یہ نظام کیسے بنا ہے, اور ہم اس کو پورے پاکستان میں لے کے جانے کے علاوہ. اچھا فیوچر ڈاکٹر صاحب آگے کی آپ کی جو جسے کہتے ہیں نا نئے پروجیکشن ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند والی بات, اور آپ ان نوجوانوں میں سے ہیں تو صحیح. جی فیوچر تو یہی ہے کہ اس کام کو اور آگے بڑھانا ہے. اور یہ صاحب میں نے اکثر یہ بات کہی ہے کہ جب تک پاکستان میں ایک شخص بھی غریب ہے ہم سب غریب ہیں. صحیح بات. یہ ایک قومی وحدت کا سوال ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ خضدار میں ایک آدمی ہے منتظر بیٹھا اور ہمالیہ کے پہاڑوں پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے اور ریاست وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی. تو ریاست ہو, سول سوسائٹی ہو, پرائیویٹ سیکٹر ہو, آپ کی زبان سے میڈیا کے کچھ الفاظ ہوں, تو ہم سب لوگوں نے یہی کام کرنا ہے کہ پورے پاکستان میں جانا ہے. تو حکومت نے بھی بہت خوبصورت پروگرام کامیاب
پاکستان کے نام سے اس کو اعلان کیا اور وہ بھی بغیر سود کے قرضہ دینا چاہتے ہیں. تو ہم تو ہر اس شخص کے ساتھ الحمدللہ آگے بڑھیں گے جو اللہ کے رسول کے حکم کی بجا آوری کرنا چاہتا ہے اور جو اس دنیا میں جو ہے بغیر سود کے اور بغیر استحصال کے بغیر ظلم کے نظام قائم کرنا چاہتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب کتنے افراد ایسے ہیں جو آپ کے قرض حسنہ پروجیکٹ سے اس وقت تک مستفید ہو چکے ہیں؟ جی اس وقت تک ہم 4.9 ملین یعنی تقریباً 50 لاکھ قرضے دے چکے ہیں. 50 اور لاکھ افراد 35 لاکھ سے زائد خاندان ہیں. اور بڑی دور تک سر یہ سلسلہ ایک حلقہ میں ہوں اس کا دوسرا حلقہ ہے تو دور تک پھیلا ہوا ہے سلسلہ زنجیر کا. تو یہ مساوات کی مواخات کی یہ جو کڑی در کڑی زنجیر ہے نا الحمدللہ یہ پورے پاکستان میں چاروں صوبوں میں قبائلی اضلاع میں جی بی میں اور آزاد کشمیر میں سر یہ خوشبو ہے یہ جو نور محمد مصطفیٰ ہے یہ ایک دن پھیلنا ہے. تو ہماری خوش قسمتی تو یہ ہے کہ ہم جیسے معمولی لوگ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اس کام کے لیے کا اعزاز بخش دیا ورنہ یہ فلسفے کی فتح ہے اس تصور کی فتح ہے. بے شک بے شک بے شک. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس آپ کے فلپین میں آپ کے بات ہوئی آپ کو یقیناً باہر دنیا میں جا کے اس مختلف قسم کی گفتگو کرنے کا انٹرسٹ فری آپ کو حیرت نہیں ہوتی جب سوالات لوگ کرتے ہیں کہ یہ انٹرسٹ فری کیسے ممکن ہے جبکہ دنیا کے بارے میں ہر جگہ یہی تصور ہوتا ہے کہ انٹرسٹ فری کام تو ہو ہی نہیں سکتا دنیا کے اندر. جی یہ دیکھیں نا یہی ہماری کم فہمی ہے. اگر کسی بھی شخص کو خدا پہ یقین ہے تو پھر اس کو خدا کے حکم پہ بھی یقین ہے. صحیح بات. جب خدا نے یہ صاف کہہ دیا کہ استحصال ہے ظلم ہے بربریت ہے اس سے باز آ جاؤ سود سے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جہالت کی تمام تر دستور میرے قدموں کے نیچے ہیں اور میں سود کو منع کرتا ہوں. ٹھیک. تو اچھا پھر یہ صرف اسلام نہیں ہے ہر ابراہیمک ریلیجن آپ دیکھ لیجئے اس میں سود کی ممانعت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس طریقے سے اس زمانے میں ان منی لینڈرز کے ساتھ جنگ کی. تو یہ ایک مخصوص طبقہ ہے جس نے پوری انسانیت کو اپنی اس مٹھی میں بند کر رکھا ہے. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت باقی نہیں رہی ورنہ کون نہیں جانتا کہ اب جاپان میں 0% پہ اوپر انٹرسٹ کے بغیر کام ہو رہا ہے. سویڈن ڈنمارک میں ناروے میں گیا تو وہاں پر انہوں نے بغیر سود کے بینکاری شروع کی ہوئی ہے حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں ہیں. وہ اصولی طور پر اس بات سے متفق ہیں کہ سود جو ہے یہ انسان کو جو ہے وہ اس کی جو اصل استحصال کا باعث ہے کہ آپ پیسے کے اوپر پیسہ کما رہے ہیں. نہ محنت ہے نہ انٹرپرینیورشپ ہے نہ صلاحیت ہے نہ سوچ سمجھ ہے نہ کوئی خدشہ ہے اس کا لاس کا یا پروفٹ کا. یہ کیسے بات ہوئی کہ ایک آدمی کے پاس پیسے ہے وہ شام کو 2 لاکھ روپے کما لے. تو جس میں محنت نہیں ہے وہ چیز آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ جائز نہیں ہو سکتی. بالکل جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب امجد ثاقب صاحب آپ تفصیل سے اپنے پروجیکٹس کے بارے میں بتایا. ناظرین لیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد آئیں گے تو پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. جی ناظرین بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. 11 ستمبر 20 سال مکمل ہو رہے ہیں 9/11 کے اور افغانستان میں طالبان کی نئی عبوری حکومت اور اس کے وزراء اپنا حلف اٹھائیں گے. اور یہ سب اس دن کا انتخاب کیوں کیا؟ 11 ستمبر کے بعد ہی ان کی حکومت ختم ہوئی تھی اور 11 ستمبر 20 سال کے بعد ان کی حکومت تو کافی دیر بعد ختم ہوئی تھی لیکن 11 ستمبر کو میں ان کو چیلنج دے دیا گیا تھا. چیلنج تھا کہ جی اس دن شام کو جارج ڈبلیو بش نے تقریر کرتے ہوئے کہا دیا تھا کہ افغانستان سے یہ ہوا ہے اور بغیر سوچے سمجھے بغیر کسی انٹیلیجنس رپورٹ کے اس نے خاص طور پہ بتا دیا تھا کہ اس کی طرف سے ہوا ہے. تو انہوں نے یہ ان کا حق ہے ان کا مکمل. تو لیکن یہ کو انسیڈنٹ بھی ہو رہا ہے نا کہ جی 6 ستمبر 15 اگست اور اس کے انڈیا کا وہ انڈیا کا یوم جمہوریہ جو یوم آزادی ان کا بھی یوم آزادی 15 اگست کو افغانستان بھی آزاد ہوا اور انہوں نے انڈیا کو باقاعدہ کان سے پکڑ کے ایک سفیر ایک بندے کو وہاں سے نکال دیا کہ جاؤ نکلو تم کیونکہ تم نے 20 سال امریکہ کے ساتھ مل کے ہمارے اوپر جو ظلم کیا ہے سب جانتے ہیں. اصل میں یہ جو 6 مہینے انہوں نے لیے ہیں آئندہ اپنی میجر 6 مہینے کی مدت کا تعین ہو گیا کہ 6 مہینے وہ عبوری سیٹ اپ. آج انہوں نے خود کہہ دیا نا یہ عبوری سیٹ اپ جو ہے 6 مہینے تک رہے گا اور 6 مہینے جو ہے اس عبوری سیٹ اپ میں بیسیکلی انہوں نے اپنے حساب سے وسیع البنیادی جو ہے وہ رکھ دی ہے. مثلا ان کا جو آرمی چیف ہے وہ بیسیکلی بدخشانی تاجک ہے. ٹھیک اسی طرح اور بھی بہت سارے ازبک بھی ہیں دوسرے لوگ بھی ہیں.
6 مہینوں کے اندر وہ ایک مکمل طور پر، کل بھی میں نے 2-3 چیزیں کہی تھی کہ آئین بنائیں گے، پورا سسٹم جو ہے ایک ساتھ کا وہ کریں گے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ماہرین کو بھی رکھیں گے 6 مہینے کے بعد، یعنی ٹیکنوکریٹس بھی ان کی گورنمنٹ کے اندر ہوں گے، اور خواتین کا بھی دھیان رکھا جائے گا، یہ انہوں نے خاص طور پر دھیان رکھا جائے گا۔ خواتین کو رکھیں گے نہیں کیبنٹ میں، دھیان رکھیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، کیبنٹ میں لیں گے کسی کو؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کیبنٹ، آپ مجھے یہ بتائیں، ایک شرعی نظام جب قائم ہوتا ہے تو اس کے اپنے ایک پرنسپلز ہوتے ہیں۔ 1500 کارڈینلز منتخب ہوئے ہیں ابھی پوپ کے، کوئی ایک عورت ہے کہ نہیں؟ کوئی نہیں۔ کسی سوال کیوں نہیں کرتے کہ کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ وہ پوپ ہے، اور پوپ جو ہے اس کی ایک بادشاہ آتا ہے، ویٹیکن سٹی ہے، اس کا ایک ملک ہے، کوئی ایک عورت آج تک پوپ کیوں نہیں بنی؟ کوئی سوال کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ یہ ایک مذہبی ملک ہے، اور اس مذہبی ملک میں ایک شریعت کے مطابق حکومت قائم ہے، اور وہ شریعت کے مطابق کسی نے ان کو جھولی میں ڈال کے نہیں دے دی کہ جاؤ بھائی جان یہ لے لو، یا لوگوں نے ووٹ دے کے منتخب نہیں کی، لوگوں نے ان کو ایک عسکری طور پر ان کی سپورٹ کی ہے کہ ہم تمہاری عسکریت کو سپورٹ کرتے ہیں، تم دنیا سے لڑو، دنیا پوری کو شکست دو، اور اب جب ہم شریعت نافذ کرتے ہیں۔ تو وہ تو اگر وہ شریعت کے مطابق کام نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے عہد سے غداری کرتے ہیں، آپ اپنے اس پورے کے پورے جدوجہد کے 20 سالوں سے غداری کرتے ہیں، اور آپ پبلک سے بھی غداری کرتے ہیں اگر آپ شریعت کے مطابق نافذ نہیں کرتے ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں کسی عورت کو وہاں رکھا گیا کہ کیوں نہیں رکھا گیا؟ یہ بہت بڑی بحث ہے، اس کے اوپر میں گھنٹوں بول سکتا ہوں کہ عورت کو اس کائنات کی سب سے بڑی ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے سونپی، وہ یہ تھی کہ تم نے 2 3 4 جتنے بھی بچے تمہیں ملتے ہیں ان کو ایک کائنات کا بہترین فرد بنا کر، ان کو ابو علی سینا بنا کر، ان کو امام ابو حنیفہ بنا کر، ان کو نیوٹن بنا کر، ان کو کوئی اور بہت بڑا سائنسدان جسے کیا کہتے ہیں کہ عالم بنا کر تم نے اس کائنات کو دینا ہے۔ یہ اتنی بڑی ذمہ داری تھی کہ اگر اس کو کسی اور طرف لگا دیتے عورت کو تو وہ تباہ برباد، معاشرہ تباہ برباد۔ ایک ہوتا ہے آپ کے اس بیلنس کو دیکھنے کے لیے، ایک ہوتا ہے کہ آپ نے اس پورے کے پورے معاشرے جس نے اگلے 10,000 سال اور چلنا ہے اس کو دیکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے۔ اگر آج آپ نے اس چیز کو بگاڑ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عورتوں کے اندر ایک تصور پیدا کر دیا کہ نہیں یہ میرا میدان نہیں ہے، میرا میدان تو وزارت ہے، میرا میدان تو فلاں ہے، میرا میدان تو وہ ہے۔ یعنی ہم نے جس پروفیشن کے اندر 10 لاکھ اور مرد آ سکتے تھے، جہاز چلانے والا آ سکتا تھا، گاڑی چلانے والا آ سکتا تھا، ٹیکسی چلانے والا آ سکتا تھا، ڈاکٹر آ سکتا تھا، انجینئر آ سکتا، اس میدان میں ہم نے عورت کو لیا ہے۔ لیکن ماں کی جگہ پہ کوئی مرد نہیں آ سکتا۔ کیا کوئی مرد ماں بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ کیا وہ مرد وہ ایبلٹی رکھ سکتا ہے جو ماں کے اندر ہوتی ہے؟ کیا وہ محبت ہے؟ کیا اس کو ریپلیس کر؟ یعنی ہم نے ایک جگہ ایسی خالی کر دی کہ جس جگہ پہ کوئی بھی نہیں آ سکتا، ہم نے دوسری جگہ رہے۔ یہ تو ایک تو بیسیکلی ان کا فیصلہ۔ اچھا، اسی بات پہ تنقید ہو رہی ہے آج کو، انہوں نے خواتین کی ٹیم کے اوپر پابندی کا کہا کہ جی ایسے انہوں نے کہا کوئی ایسی گیم کہ جس کے اندر جسمانی اعضاء کی نمائش ہو وہ ہم نہیں آنے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا لائف سٹائل ہے۔ اسلام ایک لائف سٹائل مانگتا ہے۔ جب فرانس کے اندر پریزیڈنٹ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ حجاب ہمارے لائف سٹائل کے خلاف ہے، ہم حجاب الاؤڈ نہیں کریں گے کیونکہ یو آر بیسیکلی اٹیکنگ آر لائف سٹائل، تو میں سوال یہ کرتا ہوں تمام مسلمانوں سے، آپ کا لائف سٹائل کون سا ہے؟ کیا آپ کا لائف سٹائل وہ ہے جو یورپ کا ہے؟ نہیں ہے۔ آپ کا لائف سٹائل تو وہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ کا لائف سٹائل تو ہے جو قرآن کہتا ہے یدنین علیہن جلابیبہن، کہ تم اپنی چادروں سے یوں کر کے اوڑھنیوں کو لے لو تاکہ تم پہچانی جاؤ اور تاکہ تمہیں کوئی ستائے نہیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے۔ مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے میڈیا نے ہمارا معاملہ یہاں پر لے کے آ چکا ہے کہ ہم یہ باتیں آج کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں کہ ہمارے پیچھے موم بتی مافیا پڑ جائے گا، ہمارے پیچھے سول سوسائٹی پڑ جائے گی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم لوگ؟ تم عورت کے خلاف ہو، تم میسوجنسٹ ہو، تم یہ ہو۔ جب آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو اسلام کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہوئے۔ تو اگر وہ حجاب کے اپنے لائف سٹائل کے ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ حجاب پہ پابندی لگاتے ہیں اور ایک مسلمان عورت کے چہرے سے حجاب کھینچ لیتے ہیں تو آپ یہاں کپڑے پہنا بھی سکتے ہیں۔ آپ کو پورا حق حاصل ہے کہ اپنے لائف سٹائل کے مطابق، وہاں بھی زبردستی ہوئی ہے،
मेरी बेटी वहाँ होती है अगर और वो हिजाब पहनना चाहती है, वो नहीं पहन सकती। वो स्कूल में मेरी पोती या मेरी नवासी वहाँ नहीं जा सकती हिजाब पहन के स्कूल के अंदर। उस पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन छुप छुपा के करते हैं ऐसे स्कूल हैं। एक तो ये उनका जो आज बड़ा जिस पे एक तो ये होगा, और दूसरा ये पंजशीर के हवाले से जो ईरान के एतराज़ात हैं और ख़ास तौर पर भारत को जो मिर्चें लगी हुई हैं, ये क्या है? चलो भारत को तो समझ में आता है, ईरान में क्या मुज़ाहरा हुआ है? देखें, ईरान में एक इस वक्त मुकम्मल तौर पे उसको किसी भी मसलक की जंग के बिल्कुल मुख्तलिफ आपको लेके जाना चाहता हूँ। अफगानिस्तान में दो तरह की आबादियाँ हैं। एक आबादी है जिसको फारसी स्पीकिंग आबादी कहते हैं, और दूसरी आबादी है जिसको पश्तो स्पीकिंग कहते हैं। फारसी स्पीकिंग भी वो आबादी है जो मुकम्मल फारसी नहीं बोलती बल्कि दरी बोलती है। ये आबादी ऐसी है कि जिसकी ईरान के साथ सदियों पुराने ताल्लुकात रहे हैं, और ईरान अपने आप को फारिस आज़म की बहुत बड़ी सल्तनत समझता है। सही। जबकि ताजिकिस्तान के लोग वो हैं जो ईरान, मैं ताजिकिस्तान उस ज़माने में गया हूँ जिस ज़माने में मैं वहाँ पर ECO जो था उसका डिप्टी सेक्रेटरी जनरल, तो ताजिकिस्तान वाले जो अंदर से ईरानियों से बड़ा बुग़्ज़ रखते हैं। वो कहते ये हैं कि ईरानियों ने इस दुनिया को साबित कर दिया कि हम असल में ईरान है, हालांकि हमारी असल हुकूमत थी। फारसी का जो सबसे पहला शायर है रुदकी, वो ताजिक था। बुए मुए जूलियाँ आए धमी, यादे यारे मेहरबां आए धमी, ये बड़ा मशहूर मुहावरा है जो मुहावरा बन चुका है। वो पहला शायर जो था वो उसकी, और वो कहते हैं कि हमारी उस्मानी सल्तनत ने बुनियाद रखी थी। लेकिन ईरानी चूँकि गलबे के चक्कर में रहते हैं, तो हमेशा ताजिकिस्तान को भी, उज़्बेकिस्तान को भी और अफगानिस्तान के भी उस इलाके को जो कि बुनियादी तौर पर फारसी स्पीकिंग है उसको अपना हिस्सा समझते हैं। इसीलिए पंजशेर में उनको गुज़श्ता 20 साल नहीं, उससे पहले भी बहुत ज़्यादा इक़्तिदार हासिल था, और वो साथ थे। आप खुद सोचें कि जिस ज़माने में अहमद शाह मसूद लड़ रहा था रूस के खिलाफ, उस वक्त हालांकि अमेरिका के साथ थी पूरी सारे के सारे, लेकिन ईरानी उनकी मदद करते थे, हालांकि अमेरिका से लड़ रहे थे। फिर जब वो अमेरिका के खिलाफ जब लड़ना शुरू हुए, तब भी ईरानी उनके खिलाफ लड़ते। जब वो तालिबान के खिलाफ लड़ना शुरू हुए, तो फिर तो मुकम्मल तौर पर उनके साथ हो गए ना। फिर तो उनके साथ उनका इंटेलिजेंस ऑफिसर भी, उनके पासदारान भी, वो भी सारे वहाँ लड़ना शुरू हुए। इस वक्त जो पंजशेर की मूवमेंट हुई है, वो पंजशेर की हमने कई दफ़ा ये कहा है कि पंजशेर का पूरा इलाका जो है वो तालिबान ने बजाते खुद फतह किया है, क्योंकि तालिबान के उस पूरे इलाके के अंदर किसी तौर पर कोई बॉर्डर खुला ही नहीं था जहाँ से इमदाद आ सकती। एक तो ये, आज उज़्बेकिस्तान के ऊपर 10 जहाज जो थे वो लेके भागे थे, पायलट गए थे जहाज लेके, अफगान फौज के। उन्होंने 10 जहाज भी वापस कर दिए और पायलट भी वापस कर दिए कि भाईजान ये ले लो अपने, ये भगौड़े आए थे, ये आपका वाले किए जाते। इसका मतलब यह है कि उज़्बेकिस्तान से कोई सपोर्ट नहीं थी, सिर्फ ताजिकिस्तान का कोलाब का बॉर्डर रह जाता है, वो जो आगे जाके वहां से। ये सारे फरार होके तो गए ना कहीं, ये पूरे कहां गए? निकला तो जा, देखिए उस्मान साहब, कल भी मैंने आपसे कहा था कि निकला तो जा सकता है, क्योंकि निकलने के लिए तो अगर ना भी कह गई हो तो कहीं अंदर भी छुपे हो तो आपको घर चला। दोस्तम कहाँ है उनका? कोई नहीं, दोस्तम तो बहुत पहले से निकल गया हुआ था। दोस्तम तुर्की में था, उसकी तो अर्दगान के साथ तस्वीर भी आई है। दोस्तम फिर उसको उज़्बेकिस्तान आया, लेकिन उज़्बेकिस्तान से सपोर्ट न मिली, फिर वापस तुर्की चला गया। दोस्तम तो यहाँ नहीं है, दोस्तम तो अंदाजा हो गया था कि उज़्बेक उसका साथ नहीं देते। यहाँ जो है अहमद मसूद थी अपनी नेशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। अयाज वजीर साहब एक प्रोग्राम में थे, मैं पहले जानता था, लेकिन चूंकि उन्होंने पब्लिकली बात कर दी है तो इसलिए मैं आपको खुल के बताना चाहता हूँ कि अयाज वजीर साहब जब वहाँ सफ़ीर थे तो अहमद शाह मसूद जो था, मरहूम जो थे, उन्होंने बाकायदा मुल्ला उमर के पास अहमद शाह वजीर को भेजा, अयाज वजीर को भेजा था सुलह के लिए, और कहा था कि पंजशेर में मुदाखलत ना करो, बाकी सब ठीक है उसके बाद, और मैं आपको बैत करने को तैयार। यही चीज़ जो थी, ऑफर जो थी, अहमद मसूद ने भी की, लेकिन उसने कहा था कि 30% वजारतें हैं और ये वो और ये चीज़ भी हिस्सा मांग रहे थे ना, हिस्सा मांग। ये है असल इशू। इसके ऊपर देखें, ईरान के अंदर हमेशा से उन्होंने, ईरान उस इलाके में अपना इन्फ्लुएंस चाहता है, और वो चाहता यह है कि वो किसी न किसी तरीके से ये जो लोग हैं ये उसके साथ साथ आगे बढ़े। अब रह गया पीछे हज़ारों का इलाका। ईरान अगर अफगानिस्तान में डिस्टर्बेंस करना चाहे तो वो हज़ारों को कर सकता है, लेकिन वो किसी तौर पर भी मसलकी। अच्छा जी, बड़ी ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं तो बड़ी ही अफसोसनाक खबर जो है वो अभी सामने आई है कि रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब का इंतकाल हो गया है, और हमारा जो बड़े अच्छे बुजुर्ग थे सारा, तो कल नमाज जनाजा जो है वो मर्दान सवात एक्सप्रेस वे इंटरचेंज के करीब अदा की जाएगी उनकी,
काफ़ी अरसे से अलील भी थे और आजकल इस सारी सिचुएशन के ऊपर तभी वो नज़र आगे भी नहीं नज़र आ रहे भी थे नहीं आ काफ़ी, रहे थे। हालांकि सबसे हमने रब्ता करने की भी कोशिश की थी, काफ़ी उम्र friendly होगी, हुए। 70 साल से तो ज़्यादा होंगे, नहीं, ज़्यादा एज के थे, ज़्यादा एज के age थे, के काफ़ी अरसे से हम उनको देख रहे हैं। इसी मुझे याद है अच्छी तरह कि अहमद शाह मसूद के साथ उन्होंने वॉक करते हुए इंटरव्यू लिया था। बिल्कुल। हाँ, वो बहुत उनका बड़ा मशहूर इंटरव्यू हुआ था, BBC से नशर हुआ था, BBC पे आया था जी। और बड़े कमाल के आदमी थे। अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे। करे, और ये बड़ा इतने गैर मुतस्सब कि ना तालिबान के साथ थे और ना तालिबान के मुखालफों के साथ थे। मैंने आज तक कोई True journalist थे ट्रू कि जर्नलिस्ट था, जनाब किसी तरफ भी उनका झुकाव नजर नहीं आता। हालांकि दीनदार आदमी थे, बहुत। ज़बरदस्त, लेकिन वो अगर उनको अच्छाई नजर आती थी उसके अंदर भी अपना क्या नाम था पर नजीबुल्लाह के अंदर तो बयान कर जाते थे। इवन वहाँ भी यहाँ जो हमारी लोकल पॉलिटिक्स उसके बारे में बहुत ज़बरदस्त थी। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और अल्लाह ताला उनकी आइंदा की मंजिलें आसान करे और जन्नत फिरदौस में जन्नत दे। बहुत नेक आदमी थे, चेहरा भी बहुत उनका खूबसूरत नेक चेहरा था उनका। चलें जी, प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह पीर को नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।